اچھا، یہ شیعہ کے اماموں کے متعلق سوال ہے کہ وہ جو ہیں اپنے ائمہ کو معصوم مانتے ہیں نا، اب ائمہ کو معصوم ماننا جو ہے یہ کیا شرک ہے؟ نہیں، معصوم ماننا نہ شرک ہے نہ کفر ہے، کچھ نہیں۔ اہل سنت میں بھی کئی لوگ جو کہتے ہیں کہ نبی جو ہے نا، انہوں نے اس طرح حل کیا کہ نبی واجب العصمت ہوتا ہے، اس کے لیے تو معصوم ہونا لازمی ہے، جو نامعصوم ہوگا نبی نہیں ہو سکتا۔ دوسروں کے لیے لازمی نہیں، انہوں نے کہا ابن حجر جیسے، فتح الباری، شاہ ولی اللہ جیسے، ازالت الرفاع، شاہ اسماعیل منصب امام بھی یہ کہتے ہیں ممکن الاسما، کہ ہو سکتا ہے کہ وہ معصوم ہی ہو، ساری عمر گناہ نہ اس سے ہو، مگر لازمی نہیں کہ ضرور معصوم ہو، ممکن ہے۔ اس کے لیے حضرت عمر رضی کا حوالہ بھی دیا نا ابن حجر نے، کہ جب رسول اللہ نے فرمایا کہ عمر جس راستے کو اختیار کرتا شیطان وہ راہ بدل جاتا، تو کہتے ہیں جب شیطان قریب نہیں آتا تو معصوم ہی ہوا نا۔ ہاں، اتنی بڑی شرح فتح الباری میں کہتے ہیں کہ یہ کوئی ناممکن نہیں کہ امتی بھی معصوم ہو۔ تو اس پر یہ نا طوفان کھڑے کرنے یہ کوئی بات نہیں۔ باقی ٹھیک ہے کہ ہم کہیں گے اس ملک کی دلیل نہیں یار، کوئی نہ کہیں آیا۔ خود اہل بیت کے جو شاگرد تھے شیعہ، وہ بھی اماموں پر اعتراض کرتے ہیں، ان کی حدیثیں بڑی ہیں کہ ان میں بھی معصوم نہیں مانا، بحث کرتے تھے شاگرد، اور ان کو امام کوئی نہیں کہتے تم کافر ہو گئے ہمارے ساتھ بحث کرتے۔ مجلسی جیسا آدمی لکھتا ہے حق الیقین میں کہ اماموں کے جو ہمارے اصحاب ہیں جن کو ہم شیعہ عادل اور اپنے دین کا ستون مانتے ہیں، ان کا جب پڑھتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ وہ امام کو معصوم نہیں مانتے تھے، نہ بعد مستعد مانتے، عالم مانتے تھے، ان سے بحثیں بھی کرتے تھے، اور اماموں نے بھی انہیں کوئی بےدین نہیں کہا۔ یہ مجلسی تک مانتا کہ ہمارے چوٹی کے لوگوں کے حالات سے پتا ہے وہ ایک عالم کی حیثیت سے ان سے معاملہ کر لے۔ شیعوں کو بھی چاہیے اس پر آ جائے۔ اور اہل بیت میں بھی میں کئی دوستوں کی بات ہوئی نہیں جنہوں نے میں نے کہا یار ان باروں کے علاوہ اور جو زیدیوں میں امام ہوئے اتنے بڑے بڑے، زید ابن علی ہیں، عبداللہ ابن حسن ہیں، جن سے ابو حنیفہ وغیرہ نے بھی علم حاصل کیا، وہ کام ہے، ان کی کتابیں پڑھیں تو ان اماموں سے بھی زیادہ تحقیق انہوں نے کی، الباب الذخار اور کتنی چھوٹی چھوٹی کتابیں، دفتر بڑے ہوئے۔ اور زیدیوں کے بارے میں تو بتایا میں نے کہ وہ کتنے معتدل ہیں کہ انہوں نے سنیوں کی سب حدیثوں کو بھی کوٹ کیا، شیعوں کی بھی کیا، اپنے اماموں سے بھی پہنچی، اور ان میں ہر امام جو ہوتا تھا یمن میں وہ حاکم وقت مجتہد ہوتا تھا، وہ نئے سرے سے جائزہ لیتا تھا کہ جو فتوے آ رہے ہیں پچھلے ان میں سے کون کبھی ہے کون ہے، علم ان میں چلا ہے۔ محمد ابو زہرہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے بھی یار صرف ایک گروہ دیکھا جن کے پاس علم ہے اور وہ بلا تعصب ہر گروہ کا لیتے ہیں اور تحقیق کرتے چلے جاتے ہیں۔ ابن حجر بھی فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ جب کہا گیا حضور نے کہا خلیفے آئیں گے نیک بھی، تو کہتا نمونہ دیکھنا یمن میں جا کر دیکھ لو کہ حضرت حسن کی اولاد سے جو زیدی حکومت کر رہے ہیں عادل حکمران۔ اچھا، تو یہ معصوم وغیرہ جو نا چلو ایک حسن ظن ہے ان کا، کافر وغیرہ شرک نہیں ہوتا، یہ کہہ دیتے ہیں شرک ہوتا ہے، شرک ہے تو نبیوں کو معصوم ماننا بھی شرک ہے، شرک تو وہ تو فاس بیٹا ہر ایک کے لیے شرک ہے، نبی کے لیے کہیں گے وہ بھی شرک ہے، شرک یہ تھوڑی ہے کہ اماموں کے لیے شرک ہے باقی شریک ہو جائیں اللہ کے درست۔ صحیح ہے، اسی سے ویسے میں یہی کہتا ہوں کہ عصمت کا یہ تصور جو سنیوں کا بیر کہ نبی سے غلطی نہیں ہوتی، یہ بھی بالکل شرک ہے، کیونکہ اللہ سبوح قدوس ہے، تسبیح اسی کی کا حکم ہے کہ اللہ کی تسبیح بیان کرو، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ اس سے پاک ہے کہ اس کے کسی کام پر کہا جائے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ باقی جو ہے نا ان سے ٹھیک ہے، ہماری طرح کے گناہ جو ہے نا نفسانی خواہشات والے یہ نہیں ہوتے، ان میں تقویٰ طہارت ہوتی ہے، مگر کتنی چیزیں جن کو نبی اپنے خیال میں سمجھا درست ہے مگر اللہ ٹوک دیتا۔ شاید والے قصے میں آپ نے حرام کیا، قرآن میں نہیں آیا کیا نبی تو کیوں حرام کرتا، اللہ کی حلال کی ہوئی کیوں، تو سارا تو اس کا آپ نے جو تبوک کو جاتے وقت منافقوں نے بہانے کی، آپ نے سن کر ان کو اجازت دے دی، وہاں بھی آتا اللہ عنہ کا لمحاظن کر، اللہ تجھے معاف کرے، تو انہیں کیوں اجازت دی؟ کون کھل جاتا ہے ان کا، جانا نہیں کیا بہانا بن گیا۔ تو کئی جگہ اللہ نے کہا کیوں کیا، مگر اللہ کے لیے سوال نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ کوئی غلط کام نہیں کرتا۔ اس لیے یہ معصوم ہونے کا تصور جو نا کہ بالکل ان سے کوئی ایسا کام نہیں ہوتا جس پر کہا جائے کہ یہ کیوں کیا، یہ تو پھر شرکی ہو گیا نا، سبوح قدوس ہی مان لیا۔ یہ بھی غلو نہ کریں، سنی نبی کو بھی اس حد تک ہی مانے کہ وہ شریعت کی پیروی میں ادھر ادھر نہیں ہٹتا، بالکل دین پر رہتا، مگر کئی چیزیں جن کو اپنی سمجھتا کہ ٹھیک ہی ہیں